تو یہ فرمائیے کہ جو سیاست میں اگر دیکھا جائے تو لوگوں کی قسمتیں جو ہیں وہ ان کی پارٹیز کے ساتھ منسلک ہوتی ہیں اور یا پھر ان کو پک کر لیا جائے. تو اب پیپلز پارٹی جو ہے وہ اگر دیکھا جائے تو سندھ تک محدود ہو کے رہ گئی ہے اور پیپلز پارٹی کا مستقبل اب زرداری صاحب کے ہاتھ سے زیادہ بلاول کے ہاتھ میں ہے. بلاول لمبی اننگ کھیل پائیں گے, پیپلز پارٹی کو پورے ملک میں کامیاب کروا پائیں گے, اور پھر آپ نے جیسے کہا کہ وہ خواہش ہے ان کی, بالکل خواہش ان کی پہلے دن سے ہے پرائم منسٹر بننے کی, یہ ہوگا تو تبھی ہوگا نا. اچھا, جب آپ لفظ قسمت کی بات کرتے ہیں تو اس پوری کائنات میں دو طرح کی تقدیریں ہوتی ہیں, ایک تقدیر معلق اور ایک تقدیر مقید. ٹھیک ہے. تقدیر معلق اور تقدیر معلق کے ساتھ جب تقدیر مقید پڑھتے ہیں تو ان دونوں تقدیروں کا قادر جو ہے وہ قادر مطلق ہے. ٹھیک ہے. تقدیر معلق کے حوالے سے اگر کسی کے ہاتھ پر راجا یوگ نہیں ہے تو میں نے اس کو کبھی راجا بنتے نہیں دیکھا. اچھا. جب کسی ہاتھ پر, جو سب سے پہلے پروگرام میں شروع میں کہا گیا, انفرادی طور پر خواہ وہ کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتا ہو یا پارٹی میں قدرتی طور پر آ جائے, لائق یوسف رضا گیلانی, ٹھیک ہے, لائق راجہ پرویز اشرف, کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ کبھی وہ پرائم منسٹر بن سکتے ہیں. لیکن ایک سرکل تھا کہ ان کے نصیب میں لکھا ہوا تھا انہوں نے پرائم منسٹر بننا ہے, اور وہ پرائم منسٹر بنے. تو جس کے ہاتھ پر راجا یوگ پایا جائے, قدرت اس کے لیے راستے ہموار کرتی ہے, اور یہ تقدیر مقید ہے, تقدیر معلق نہیں. اور تقدیر مقید میں گدا بائے برتھ گدا ہوتا ہے, گھوڑا بائے برتھ گھوڑا ہوتا ہے. اچھا, تو یہ جو راجا یوگ ہے, راج یوگ یا راجا یوگ؟ راجا یوگ. راجا یوگ. اچھا, یہ مریم پہ ہاتھ پہ زیادہ واضح ہے یا بلاول کے ہاتھ پہ؟ اچھا, اس طرح سے ہے کہ مریم کے ہاتھ کی ساخت جو ہے وہ 7 قسم کی ساخت جو نئی ہے, وہ لوگوں کو اب ان کے حیثیت کے اعتبار سے جانا جائے گا, جس میں لوئر مڈل کلاس, اپر مڈل کلاس, آفیسر کلاس, ایڈمنسٹریشن کلاس جو آپ کی ہے, وی آئی پی, اور اس کے بعد سٹار لائف. ٹھیک ہے. اچھا, جب ہم مریم کی بات کرتے ہیں تو مریم کا ہاتھ وی آئی پی ہینڈ ہے. ٹھیک ہے. جب ہم بلاول کی بات کرتے ہیں تو بلاول کے ہاتھ پر ایک سے زیادہ غیر معمولی علامات پائی جاتی ہیں. اس سے آگے ابھی میں بات کروں گا, میرا جو بیانیہ 2025 تک چل رہا ہے, 2025 کے بعد. اس کا مطلب ہے کہ 2025 کو یہ سمجھا جائے کہ جب میں 2025 کی اپنے بیانیے کی بات کر رہا ہوں تو اس کے حکومت کے ابھی جانے نہ جانے کی بات بھی اسی میں کر لی جائے. 2025 میں ایک نیا بیانیہ دینے جا رہا ہوں, واللہ عالم صاحب. ٹھیک ہے. تو 2025 کے بعد آپ کو جو محسوس, میرا اگلا بیانیہ آئے گا. اگلا بیانیہ آئے اگلا, کیونکہ 2018 سے 2025 تک میں نے پہلا بیانیہ بنایا. ٹھیک ہے. اب میں 2025 سے کیوں, اس لیے کہ جو موجودہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کے میں ہینڈ پرنٹ اکٹھے کر رہا ہوں, جس طرح سے میں نے گزارش پیش کی. اب ان کے ساری میں ایک ترتیب بنا رہا ہوں. مثال کے طور پر سرفراز بگٹی صاحب میرے بڑے اچھے دوست ہیں. ٹھیک ہے. میں نے ان کے ہینڈ پرنٹ لیے, کہا کہ آپ برسر اقتدار آ رہے ہیں. پھر اس کے بعد زین سے بھی میری اچھی, زین بگٹی سے بھی اچھی ہیلو ہائے, شاہ زین سے. پھر اس کے بعد گہرام, نور عالم خان, ہم سب بیٹھے ہوئے تھے, گپش مار رہے تھے. تو اب سب کے ہاتھ دیکھنے کے بعد مجھے پورا یقین ہو گیا تھا کہ یہ دونوں الیکشن ہار رہے ہیں, تو لہٰذا سرفراز بگٹی الیکشن میں جیت بھی نہیں رہے بلکہ سی ایم آ رہے ہیں. اور اس کی بڑی ڈٹ کے پیش گوئی کی, اس لیے کہ انفرادی معلومات سے اب اس کو تھوڑا سا اجتماعی لنک بنا کے بھی چلا جا سکتا ہے, اور اس کے لیے آپ کو ایک طریقہ کار اختیار کرنا پڑے گا, جو کوشش کرتا ہوں کہ کس طرح سے میں اس ٹیڑھی پگڈنڈیوں سے نکل کے تو وہ راستہ نکالوں
جو 100% تو نہیں 99.99% درست بھی ہو اور بات برائے بات بھی نہ ہو، واللہ عالم بالصواب۔ ٹھیک ہے، کچھ تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں اور یہ فرمائیے کہ منصور علی شاہ کے ہاتھ میں بھی لگتا ہے جیسے راجہ یوگ نہیں تھا، جس کی بنیاد کے اوپر وہ چیف جسٹس نہیں بن پائے، اور وہ اب ایک کمیٹی کا کچھ چیزیں ہوتی ہیں رؤف صاحب۔ جی جی جی، جب ایک بہت بڑی افتخار چوہی صاحب کی مومنٹ چل رہی تھی نا، تو ان کے اسپوکس مین تھے عطر من اللہ صاحب۔ ہاں جی، انتہائی محترم جناب جسٹس عطر من اللہ صاحب۔ عطر من اللہ صاحب سے میرا بہت اچھا نزدیک کا تعلق واسطہ ہے، تو میں نے انہیں گزارش پیش کی، وہ بھی کتاب میں ہینڈ پرنٹ لگا ہوا ہے ان کا، ٹھیک ہے، کہ آپ کو تو جج نہیں لیں گے۔ وہ چیف بنے، انہیں جج نہیں لیا گیا۔ اب ایک ٹائم فریم ہے، یہ لک لائن آئی، اب میں سندھ ہاؤس میں تھا بیٹھا، یہ چیف صاحب کا گھر ہے، ریٹائر ہو گئے تھے، وہاں سے نکلے، انہیں پتہ تھا کہ میں سندھ ہاؤس میں ہوں، ملنے کے لیے آئے، میں نے ہینڈ پرنٹ لیے اور عطر من اللہ صاحب سے گزارش کی کہ جناب آپ کو مبارک ہو، آپ کو اب جج لے لیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اب اس کا مطلب ہے کہ جب وہ اسپوکس مین تھے تو ہر دوسرے آدمی کی یہ رائے بندی تھی کہ ان کو جج لے لیا جائے گا۔ پیش گوئی کیا ہوتی ہے؟ یہاں میں نے جو پہلے ذکر کیا، پیش گوئی کے مطابق وہ جج نہیں بنتے تھے۔ اسی طرح سے سچویشن جب آپ ہائی کورٹ کے جج کی کرتے ہیں تو شجاعت علی خان کا باقاعدگی سے بنتا تھا کہ انہیں چیف جج لاہور ہائی کورٹ لیا جائے گا۔ میری ملاقات بڑے پرانے عرصے سے ہے ان کی، باقاعدگی سے جج صاحب کو بتایا گیا کہ آپ کو بھی چیف نہیں لیں گے۔ ٹھیک ہے، اور یہ بڑے عرصے کے بعد یہ ہوا کہ ان کو چیف جج نہیں لیا گیا، ان کے ہاتھ پر راجہ یوگ نہیں پایا جاتا تھا۔ جس ہاتھ پر راجہ یوگ نہ پایا جائے وہ اپنے اداروں کو کبھی بھی ہیڈ نہیں کرتا، اور یہ بڑی یونیک اور 35 سال کی مغز ماری کے بعد 32 راجہ یوگ اور 101 غیر معمولی علامات تلاش کی ہیں، اور ہاتھوں کی ساخت کے حوالے سے پورے نظام کو بدل کے رکھ دیا ہے۔ مثال کے طور پر ایڈمنسٹریٹر اپنی مرضی آپ کا مالک ہوتا ہے، سفر کرنا کوئی مشکل نہیں، کسی بھی قسم کی کوئی مراعات جو ہیں وہ حالات اچھے ہوں یا برے، مراعات ملتی رہتی ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ نے بے شمار ایسے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ جو مقروض بھی ہوتے ہیں لیکن وہ ڈی ایچ اے میں ہی رہنا پسند کریں گے، کبھی وہ محلے میں نہیں جائیں گے۔ اگر اپر مڈل کلاس کا ہاتھ ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے پاس 10-20 کروڑ روپیہ بھی ہے، لیکن وہ چھوٹی گلی میں گھر والے میں رہنا ہی پسند کرتے ہیں کہ میری محلے داری تھے، عزیز رشتہ داری تھے، رہن سہن میں رائے تھے۔ اب اس کی نیچر کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ تو جو ساخت قسم کے ہاتھوں کی بنائی ہے علیحدہ علیحدہ، اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ جس طرح سے بلاول بھٹو کی پہلے سے ہی ایک اندر سسٹم موجود تھا کہ میں پرائم منسٹر ہی بننا چاہتا ہوں، پہلے چیف منسٹر بننے کے بعد بھی پرائم منسٹر بن سکتے تھے، لیکن ان کے اندر موجود ہی نہیں تھی کہ میں چیف منسٹر بننا چاہتا ہوں۔ اسی طرح سے کسی بھی شخص کے اندر وہ پہلے سے چیزیں موجود ہوتی ہیں جو وہ کرنا چاہتا ہے، اور جب وہ اس کے لیے نکلتا ہے تو قدرت اسباب پیدا کرتی ہے پھر اسی طرح سے، اور وہ اس منزل پہ پہنچ جاتا ہے جو اس کے نصیب میں لکھی ہوتی ہے۔ ادروائز سارا پینڈا کھوٹا پہ جاندہ ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔